السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے کہ ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا۔ ویکینڈ مینس سنڈے اچھا گزرا ہوگا، اور اللہ کرے آج کا دن بھی اچھا گزرے۔ اور دیکھا جائے نا پریکٹیکلی تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو نہ سانس، نہ زندگی، نہ زندگی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایونٹ۔ اور کل جیسے اچانک اس خاتون صحافی کا دیکھیں پتہ ہی نہیں تھا، اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی، اور تو اس کو کچھ میرا خیال ہے کچھ چکر آئے ہیں یا ہیپوگلیسیمیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے پھسل گئی۔ تو ہمیں ایک منٹ کا نہیں پتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے میں بار بار کہتی ہوں، اگر اب آپ میری پوسٹ کو ریویو کریں، پچھلی والی سنیں، تو میں اسی لیے کہتی ہوں کہ اللہ سے ہر لمحے خیر مانگنی چاہیے، ہر لمحے۔ تو جب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نہ ہمارے ہاتھ میں رزق ہے، نہ ہمارے پاس زندگی ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے۔ بس ہمارے ہاتھ میں ایک چیز ہے کہ پازیٹیو ڈائریکشن میں کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امیدیں جوڑے رکھنا، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہمیں پازیٹیو رکھتی ہے، اور یہی چیز ہمیں موٹیویشن دیتی ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں تو قرآن میں بھی یہی ہے کہ سب نے کوششیں کی اور بعد میں کوشش کر کے دنیا میں نہیں لگ گئے کہ ادھر دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں غلط کام کریں، کوشش کر کے پھر اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کوشش میں برکت ڈال دے۔ کل میں ڈاکٹر عرفان کیسر کی بلکہ پرسوں دیکھ رہی تھی ویڈیو، بڑی اچھی ویڈیو تھی، تو لیکن جو انفارچونیٹلی ہمارا جو انڈو پاک ہے نا، اس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور ہر مذہب کے لوگ ہیں، لیکن ہمیں جتنا اسلام نے منع کیا نا حسد سے، کینہ سے، بغض سے، اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ سے، مذاق اڑانے سے، نقصان پہنچانے سے، تو یہ چیز انڈیویجول سے لے کے قوم کی حد تک ہماری وہ کہہ رہے تھے خارجہ پالیسی انڈیا کی، پتہ نہیں کہ داخلہ پالیسی کون سی ہے وہ بہتر ہے۔ تو میری جو ناقص عقل ہے نا، وہ تو یہ کہتی ہے کہ اس انڈو پاک میں نہ خارجہ پالیسی بہتر ہو سکتی ہے نہ داخلہ پالیسی، کیونکہ ہم ابھی اپنے جھگڑوں میں سے نہیں نکلے۔ وہ ان کی بات بالکل صحیح تھی کہ ہم اپنے زیرو لیول کے اوپر ہیں، ہم اپنے روٹین میں، آپس کے رشتہ داریوں میں، آپس کے کولیگز میں، آپس کے جو ہمارے روٹین میں چھوٹے چھوٹے سے پرسن ٹو پرسن ڈیلنگز میں، ہم اس میں سے ہی حسد، کینہ، بغض، اس سے نہیں نکلے۔ میں نے یو کے میں کافی ٹائم گزارا، میں نے یہ دیکھا کہ میں مطلب آپ کو عقل کی بات بتا رہی ہوں کہ میں نے انڈینس کے ساتھ بھی گزارا، بنگلہ دیشیوں کے ساتھ بھی گزارا، پاکستانیوں کے ساتھ بھی۔ تو انڈینز آتے تھے نا تو وہ بڑے سمجھ کے، ایون بنگلہ دیشی تو خیر بہت براڈ مائنڈیڈ ہو گئے، ان کے ہاں واقعی کوئی ریڑھی والا بن سکتا ہے، پریزیڈنٹ ریڑھی والے کا بیٹا، سوری۔ لیکن انڈینز جو ہے نا آ کے وہ تھوڑا اپنے آپ کو لو پروفائل میں رکھتے ہیں، اور اپنی گول کی طرف جاتے ہیں کہ ہم نے نا کچھ یہاں کرنا ہے، ہم نے یہاں کچھ بننا ہے۔ اچھا، ان میں سے کوئی ایم ایس کرے گا، کوئی اچھا موسٹلی ایم ڈی ایم ایس وہاں سے کر کے آتے ہیں۔ اچھا، بلکہ ان کے پاس ایک نیورو سرجری کا بندہ تھا جو وہاں پہ لوکم کرنے آتا تھا انڈیا سے، آپ سوچیں وہ بلاتے تھے، اینڈ ہی واز ایم ایس۔ تو وہ اور ہمارے پاکستانی جب جاتے ہیں ان کا سارا یہ ہوتا ہے کہ گولڈ پلیٹڈ ڈنر سیٹ خریدنے ہیں، نئے ماڈل کی گاڑی خریدنی ہے، اس کو نچلا دکھانا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے، گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے، گھر میں وہ چیز ہونی چاہیے، گھر ہمارا، ہم مارگیج پہ اتنا بڑا گھر لے لیں تو ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، خوشی ہے کہ انڈو پاک کا کوئی بندہ وہاں بنا ہے، اور میری طرف سے تو برٹن میں جو مرضی کوئی بنے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن بات ایک سوچنے کی ہے کہ جب انگلینڈ جو ہے، یا انگلینڈ کیا کہنا چاہیے، گریٹ برٹن کہنا چاہیے، جب وہ سب کو ایکول اپرچونٹی دے رہا ہے، تو کسی
پاکستانی نے یا کسی بنگلہ دیشی نے یا کسی اور نیشن کے بندے نے کیوں نہیں یہ موقع اویل کیا، یہ سوچنے کی بات تھی۔ تو اور پھر ہم دوسری نیشنز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کا پرابلم ہے۔ تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جتنے باہر کے بھی لوگ ہیں اور جتنے پاکستان کے بھی ہیں، ہمارے جو ابھی بیچارے ریزیڈنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ان کا جو دھیان ہے نا، ٹیل یو کہ ان کا دھیان پڑھائی میں نہیں ہے، ان کا دھیان اپنے ایف سی پی ایس کے گول میں نہیں ہے۔ وہ سارے یہی اس برانڈ کا کپڑا، اس برانڈ کا سوٹ، اس برانڈ کا یہ، اس برانڈ کا یہ، کہاں کی لپسٹک، اور ان چیزوں میں نا کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، یقین کریں۔ اور دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ظاہری شکل صورت بنائی ہے نا، وہ ہماری پہچان کے لیے بنائی ہے۔ وہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم دکھنے میں کیسے لگتے ہیں، ہم دکھنے میں نیٹ کلین ہوں، صاف ستھرے ہوں، وہ بہت بڑا میٹر کرتا ہے۔ اور ہم بولنے چالنے میں ہمارا اخلاق بہت اچھا ہو، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اچھا، ہم پتلے ہیں، ہم موٹے ہیں، ہمیں بس کوئی بیماری نہ ہو، اللہ کا بہت شکر ہے۔ اور وٹ ریئلی میٹرس ایجنگ ہے، ایجنگ آپ نہیں روک سکتے۔ اب آپ جا رہے ہیں کہ بس مجھے اللہ یہ نشان پڑ گیا، میرے یہاں رنکلز پڑ گئے، مجھے تو یہ چیز ہو گئی، تو مجھے 2 دن سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میڈم آپ وہ نہیں رہی، آپ تو بوڑھی لگ رہی ہیں۔ تو بھئی ایجنگ تو ہونی ہے، تو بندے کا دل اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ تو چیزیں ہونی ہے، اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ بلکہ میں جب حدیث میں پڑھتی ہوں نا، یا میں اور پڑھتی ہوں، تو مجھے تھوڑا سا گلٹ فیل ہوتا ہے کہ وائی شوڈ آئی کلر مائی ہیئر۔ پھر میں کہتی ہوں کہ بچے ڈپریس ہوتے ہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں ان کو لگتا ہے کہ بوڑھے ہونے سے، ان کو بھی پتہ ہے بوڑھے ہوں گے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ بوڑھے ہونے سے شاید وہ ضعیف ہو گئے، ان کے اندر طاقت نہیں رہی، تو دیٹس ریزن کہ بندہ کرتا ہے۔ ادروائز کہتے ہیں کہ سفیدی بالوں میں جب حضرت ابراہیم کی آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا یہ بزرگی کا نشانی ہے، بزرگی معتبر ہونے کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے ہاں دیکھیں کتنی ہیئر کلر بالوں میں، مطلب سمپلی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم لوگ اپنے گول سے ہٹ گئے ہیں۔ اور یقین کریں کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم جو بھی دنیا کا کچھ کر لیں، ہم قدرت سے نہیں لڑ سکتے، یہ پروون بات ہے۔ ہم قدرت سے نہیں لڑائی کر سکتے، قدرت کے جو نظام ہیں ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، اچھا لگنا چاہیے، اچھا لگنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اچھا بولنا چاہیے، دل کو بہت صاف ستھرا رکھیں، اور دل میں رنکلز نہ ہوں، دل میں کوئی ملزمہ، دل میں کوئی چھائیاں، محاسے جو کریمیں باہر بنتی ہیں، وہ دل میں محاسے، کریم، وہ چھائیاں اور داغ اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دل رنکل فری ہونا چاہیے، آپ کا مزاج رنکل فری ہونا چاہیے۔ کوئی بات کرتے ہوئے آپ سے نہ ڈرے، آہستہ آواز میں بات کریں، تمیز سے، ہر ایک کو رسپیکٹ دیں، ہر بندہ رسپیکٹفل ہے، اور چاہے وہ بولتا ہے، بے زبان بندہ تو نہیں کہنا چاہیے، ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، بندہ تو پھر بہت ہی رسپیکٹفل ہے۔ ہر بے زبان چیز، ہر جاندار چیز، وہ جو بول نہیں سکتی، تو یا پودے ہیں، ہر چیز کی رسپیکٹ ہے۔ تو ڈیل ایوری بڈی ود رسپیکٹ، ایوری تھنگ رادر ود رسپیکٹ۔ تو اور اس کے بعد یہ کہ آخر میں وہی ایک چھوٹا سا پیغام کہ جب کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو کوئی جاب کے لیے لڑ رہا ہے اور ایفرٹ کر رہا ہے، وہ کرے اور اس کے بعد اپنے رب پہ چھوڑ دے، اپنے رب کو نام لے کے پکارے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں بنسبتاً بندوں کے آگے پھیلانے کے۔ اپنی سیلف رسپیکٹ بھی آپ خراب کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیچا بھی کرتے ہیں، کسی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ تو آپ کیوں نہیں جو سارے جہانوں کا، 2 جہانوں کا، پتہ نہیں کتنے جہان ہیں، یہ تو ہمارے بیونڈ ہر نالج، تو اس کے آگے ہم کیوں نہیں ہاتھ پھیلاتے، اور ہم اس کی دی ہوئی تعلیمات پہ کیوں نہیں غور کرتے۔ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ
بہت سارے لوگ تو بولتے ہی ہیں، لیکن ہم ان کو شاید کوئی سنتا نہیں ہے، یہ سنتا ہے تو ان پہ عمل نہیں کرتا، یہ کہہ کے بند کر دیتے ہیں کہ یہ یار بڑا مشکل ہے آج کل کے زمانے کے ساتھ چلنا اگر ہم ان کی باتیں سنیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ بالکل مشکل نہیں ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ زندگی سادی ہو جاتی ہے، زندگی میں آپ کی رسپیکٹ آ جاتی ہے، آپ کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے اور آپ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی انڈین اگر پرائم منسٹر بنتا ہے تو وہ انڈینز کو بینیفٹس دے، پاکستانی بیچارے کرش ہوں۔ اینڈ وٹ آئی ہیو سین ود مائی اون آئیز کہ اگر انڈین باس وہاں ہے تو پھر انڈینز ہی ہاسپٹل میں انڈکٹ ہوتے ہیں اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر میں اللہ پہ چھوڑتی ہوں کہ اللہ تو نے تو رزق کا انتظام کیا ہے نا، تو نے تو وہیں سے دینا ہے، یہ تو بندوں کو تو نے تھوڑا سا اختیار دیا تو ان کو صرف دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اچھی بات ہے، پازیٹیو اس میں ایفرٹ کرنی چاہیے، لیکن جب آپ کے پاس کبھی اختیار ہو تو اس کو پلیز غلط نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا امتحان ہے آپ کو تھوڑا سا اختیار دے کے۔ اور اپنا خیال رکھیں، اور اپنا خیال اس طرح رکھیں کہ آپ کو پتہ ہے میں روز بتاتی ہوں کہ اپنے آپ کو سیلف اسیسمنٹ کریں، اپنی خوراک کا، اپنے مزاج کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا، سب کا خیال رکھیں، اور دوسروں لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور بات کرتے ہوئے سوچیں کسی کو آپ کی بات سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور میں نے لاسٹ والی پوسٹ میں کہا تھا کہ میں اپنی قصداً میں کسی کو نقصان یا اس کو نہیں کہتی، لیکن اگر کسی کو پہنچی ہو یا پہنچتی آگے بھی فیوچر میں پہنچے تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مائی اپالوجیز آر آلویز دیئر۔ اور پھر دن شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ کی رحمت اور حفاظت میں آپ سب اپنا دن گزاریں، اور اچھا سا دن گزاریں خوشی سے، اور پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔